اس سے پہلے میں نے آپ کو یا کہاروں کا عمل بتایا تھا، اس پر ایک واقعہ سناتا ہوں۔ میں ایک باکمال درویش کے ساتھ لاہور کے شاہی قلعے میں سب سے پہلے آج سے ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے یوٹیوب چینل ہدہد میسج کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ جزاکم اللہ۔ تقریباً بہت سال پہلے، جس کو سال ہر سال کہوں گا، گیا۔ لاہور کے شاہی قلعے کے تہ خانوں میں ایک مخلوق رہتی ہے جس کی کسی کو خبر نہیں۔ اس مخلوق کی تعداد لاکھوں کروڑوں ہے، ہزاروں نہیں، سینکڑوں نہیں، وہ صدیوں سے وہاں آباد ہے۔ وہ مخلوق وہاں کے بونے ہیں، وہ جنات ہیں جو کہ بونوں کی شکل میں وہاں رہتے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں اس باکمال درویش کے ساتھ گیا، لیکن ایک واقعہ کچھ یوں ہوا کہ ایک رات میں لیٹا ہوا تھا تو اچانک مخصوص آواز، جس سے مجھے اپنے دوست جنات کے آنے کا پتہ چلتا ہے، وہ چیر کی آواز میرے کانوں میں آئی تو میں نے دیکھا صحابی بابا، حاجی صاحب، ان کا بیٹا عبدالسلام اور باورچی جن اور ان کے علاوہ بہت سے جنات مجھ سے کہنے لگے آپ کو لینے آئے ہیں۔ میں نے پوچھا خیریت تو ہے؟ کہنے لگے اس سے پہلے اطلاع نہیں کر سکے، شاہی قلعے کے تہ خانوں کے جنات کی بہت بڑی شادی ہے اور ہمیں خاص طور پر مدعو کیا گیا ہے اور ان کا تقاضا ہے کہ وہ آپ کو ضرور ساتھ لائیں۔ میں فوراً تیار ہو گیا۔ گرد نما سواری پر ہم سب بیٹھے۔ چند لمحوں میں اس نے ہمیں لاہور کے شاہی قلعے کے دیوان عام میں پر جہاں بادشاہوں کا دیوان عام تھا وہاں سواری اتری۔ ہم اترے۔ میں حیران ہو گیا، میری نظر آج تک ادھر گئی ہی نہیں۔ یہ تو مجھے خبر تھی کہ شاہی قلعے میں بہت زیادہ جنات رہتے ہیں، ان سے ملاقاتیں بھی بہت زیادہ ہوتی تھیں۔ میرا ان تہ خانوں میں آنا جانا بہت پرانا ہے۔ ضمناً بتاتا چلوں کہ لاہور کے شاہی قلعے کے تہ خانوں میں 3 درویشوں کی تربت ہے۔ ان میں ایک درویش تو بہت صاحب کمال ہیں، جہاں میں اکثر مراقبہ کرتا ہوں، اور بعض اوقات اگر میرے ساتھ کوئی ہوتا ہے تو ان کو باہر بھیج کر وہ صاحب کمال درویش میرے سامنے اصلی وجود میں آ کر بیٹھتے ہیں، معانقہ کرتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، دل سے دل، سینے سے سینے لگاتے ہیں، بہت کچھ عطا کرتے ہیں۔ یہ تکوینی دنیا کے راز ہیں، کائنات کے پوشیدہ راز ہیں جو شاید میں آپ تک نہ پہنچا سکوں۔ میں جب دیوار پر اترا تو ہر طرف جنات ہی جنات تھے، لیکن وہ جنات بونوں کی شکل میں تھے، چھوٹے چھوٹے قد کے، 3 فٹ سے اونچا کوئی بھی نہیں تھا۔ اندازے سے بیان کر رہا ہوں، لاکھوں کے قریب تھے، سب نے بہت اچھا لباس پہنا ہوا تھا، سب استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ ان میں اکثریت مجھے نہیں جانتی تھی، صحابی بابا اور حاجی صاحب کو بہت زیادہ جانتے تھے، لیکن ان کے سردار اور بڑے مجھے جانتے تھے۔ ان کی شادی کی تقریب تھی، دراصل وہ شاہی شادی قلعے کے جنات کے جو داروغہ تھے ان کی بیٹی کی شادی تھی۔ میں شامل ہوا۔ ان کا اصرار تھا کہ نکاح میں پڑھاؤں، لیکن صحابی بابا کے ہوتے ہوئے مجھے یہ محسوس ہوا کہ میں ایسا نہ کروں۔ میں نے صحابی بابا سے عرض کیا کہ آپ نکاح پڑھائیں۔ صحابی بابا نے نکاح پڑھایا۔ ایسا خطبہ مسنونہ پڑھا کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا دور یاد آ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی جن ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خود قرآن سنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود دیکھا۔ خطبہ کے بعد ایجاب قبول ہوا، صحابی بابا کا حکم ہوا، میں نے دعا کرائی۔ دعا کرانے کے بعد ان کی طرف سے اصرار تھا کہ میں کچھ ان کو نصیحت کروں۔ میں نے ان سے عرض کیا کہ آج میں مصروف تھا، اچانک مجھے لائے گئے ہیں، پھر کبھی میں آؤں گا اور آپ سے کچھ باتیں کروں گا۔ اس سے پہلے شاہی قلعے کے داروغہ جن کی بیٹی کی شادی تھی، لاکھوں جنات میں انہوں نے میرا تفصیلی تعارف کرایا کہ کس طرح بڑے بڑے جنات کے ہاں میری محبت ہے، عزت افزائی ہے، اور کس طرح ان کے ہاں میرا جانا ہوتا ہے۔ ان کے جنازے پڑھاتا ہوں، ان کے نکاحوں میں میں شامل ہوتا ہوں، ان خوشیوں دکھوں میں میرا آنا جانا ہے۔ اب ان سب کا اصرار تھا کہ میں ان سے کچھ وعظ و نصیحت کروں، لیکن میرا ایک ہی تقاضا تھا کہ میں آپ سے بعد میں بات کروں گا۔ دعا کے بعد کھانے کے لیے دسترخوان لگے۔ کھانے کیا تھے، بس جنت کے مناظر یاد آئے۔ ایسے ایسے پرندے بون کر رکھے گئے تھے جن کے نام کبھی سنے نہیں تھے، لیکن صحابی بابا نے ان کی تصدیق کی کہ یہ حلال ہیں۔ بننے کا انداز عجیب تھا، سونے اور چاندی کی تشتریاں تھیں، مخمل کے دسترخوان بچھے ہوئے تھے، جنات غلام، کھلانے والے بھی بونے، کھانے والے بھی بونے۔ ان سب جنات میں صرف میں ہی واحد انسان تھا جو اس شادی کی تقریب میں شامل تھا۔ ہر طرف کھانے کی ریل پیل تھی۔ میں نے کھانے کی ڈشیں گنی، 30 ڈشیں تھیں، 30 قسم کے کھانے تھے، ہر کھانا مختلف۔ اس کھانے میں کچا گوشت بہت زیادہ رکھا ہوا تھا، گائے کا بھی، بھینس کا بھی، اونٹ کا بھی، بکری کا بھی۔ اس کی مثال میں آپ کو ایسے دوں گا جیسے گوشت پکاتے ہیں، لیکن ہر گوشت کی مختلف ڈشیں ہوتی ہیں۔ وہ گائے کا گوشت کھائے، کچا خون بھر کے رکھا ہوا تھا، مختلف تشتریوں میں ذبح کرتے ہوئے ان کا جو خون نکلتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ کھانے بھی تھے جو ہم انسان کھاتے ہیں، لیکن ہر کھانا اپنی ایک انفرادی منفرد لذت کے ساتھ۔ میں نے کھانا کھایا، اس کے بعد زعفران کا قہوہ پلایا گیا۔
जो सिर्फ और सिर्फ कोए काफ से पत्ते लाए जाते हैं। इन पत्तों को ज़ाफ़रान से पकाया जाता है। सोने और चांदी के जंजान में वो कहवा पिलाया गया। कहवा क्या था कि सब खाने को 1 मिनट में हजम कर दिया। महसूस हुआ अभी भूख लग गई है। चलते हुए शाही किला के दरोगा जिन ने मुझे एक पत्थर दिया जो मेरे पास अभी तक मौजूद है, और आगे ले जाकर एक दीवार की तरफ इशारा करके बताने लगे, ये पत्थर दरअसल इस दीवार की चाबी है। इस दीवार के पीछे एक और शाही महल है जो शाही किले का असल तिलिस्माती महल है। और वो तिलिस्माती महल क्या है? उन्होंने पत्थर को दीवार से लगाया। दीवार दरमियान से हटी और ऐसे हटी जैसे दरवाजा हटता है, और हटते ही वहाँ एक रास्ता बना। शाही किले का दरोगा जिन आगे बढ़ा। मैं अपने अहबाब हाजी साहब और सहाबी बाबा और दूसरों के साथ आगे बढ़ा। महसूस ऐसे होता था हर चीज अभी ताज़ा ताज़ा बनाई गई है, न बोसीदगी न वैरानी। वहाँ की दुनिया और थी। आप मुझे दीवाना समझेंगे, आप मेरी बातों को दास्तानें और कहानियां समझेंगे, लेकिन याद रखिएगा तिलिस्मात की दुनिया और होती है जो हर इंसान की समझ में नहीं आती। वो पत्थर क्या था? कोई अनोखी सी चाबी थी। शाही किले के दरोगा जिन्नात ने बस यूं पत्थर लगाया और यूं दीवार एक तरफ हटी और एक अनोखा सा खूबसूरत दरवाजा निकला। बहुत खूबसूरत शाही दरवाजा था जिसमें लाल और जहरात और हीरे जुड़े हुए थे, और दरवाजा ऐसा खूबसूरत मालूम होता था कि इसे अभी अभी ताज़ा लगाया है, हालांकि वो सदियों पुराना था। अंदर एक रास्ता था जहाँ छोटे छोटे बोने जिन्नात मुसलसल इंतजाम और एहतिमाम में लगे हुए थे, और ऐसे महसूस होता था जैसे इन्हें पहले से इतला है कि हमने इसके विजिट के लिए आना है। आगे दरोगा था और इसके पीछे मैं था, और पीछे सहाबी बाबा और दूसरे हजरात थे। जब हम अंदर गए तो अंदर एक और नया महल नजर आया जो शायद हमारे गुमान और वजूद से भी बालातर था। मैं बहुत हैरान हुआ। हर बोना अपनी इनफरादी तवज्जो और एहतिमाम में लगा हुआ था। इंतजामात खूब थे। एक सजा हुआ महल था, खूबसूरत कालीन, जर्क बर्क लिबास। जिंदगी की एक अजीब चहल पहल थी। जिंदगी की एक अजीब गहमा गहमी थी। जगह जगह खूबसूरत फुआरे, खूबसूरत दस्तरखान बिछे हुए थे। कमरों में मखमल के बिस्तर लगे हुए थे और मखमल के लिबास लगे हुए थे। खूबसूरत पर्दे थे। मैं इस महल का नक्शा कैसे खींचूं, इसकी खूबसूरती को कैसे बयान करूं? वो एक महल नहीं था, तिलिस्माती दुनिया का अनोखा राज था। मुझे शाही किले के दरोगे ने एक जगह दिखाई। एक जगह ऐसी दिखाई कि वहाँ कदम रखते ही एक और दरवाजा खुला और इस दरवाजे के अंदर एक और छोटा सा महल नजर आया, जिसे देखकर अकल इंसानी और हैरान रह गई, क्योंकि सफेद पत्थर का बना हुआ था, जिसमें हर चीज सफेद थी। सफेद पर्दे, सफेद दीवारें, सफेद बिस्तर, सफेद कालीन। एक अजीब चकाचौंध और चौंका देने वाला कायनात का एक अजीब अजूबा था। मैं हैरान और महव हैरत था। दरोगा मुझे मुसलसल एक एक चीज दिखा रहा था। एक जगह सफेद शेल्फ पर सफेद चांदी की बनी हुई कुछ किताबें थी, जिनके ऊपर सफेद अंदाज में कायनात की कुछ अजीब तारीफ लिखी हुई थी। मैं बहुत हैरान हुआ, ये क्या कायनात है? मैंने इनसे बहुत सवाल किए। एक जगह पत्थर की तख्तियों पर मुझे किताबें दिखाई। वो किताबों पर तहरीर लिखी थी। इसी दौरान उन्होंने मुझे सफेद पत्थर की ऐसी तख्तियां दिखाई जिस पर कुछ तहरीरें लिखी हुई थी। शाही किला के दरोगा ने वो तहरीरें उठाकर मेरे सामने की। मुझे इस जबान की समझ न आई। मैं इन तख्तियों को देखता गया। चंद तख्तियों के बाद एक तख्ती के ऊपर कुछ तहरीर लिखी हुई थी, जिसका तर्जमा था, ये महल जिन्नात ने ही बनाया था और जिन्नात ही इसमें रहेंगे और जिन्नात ही इसमें रहते हैं। यहाँ कोई इंसान दाखिल नहीं हो सकेगा। हाँ, सिर्फ वही इंसान दाखिल होगा जिसे जिन्नात अजली दोस्त और अजली बुजुर्ग मानते होंगे। लेकिन हम इस इंसान को एक नसीहत करेंगे कि हमारे यहाँ के निज़ाम में दखल न दे, और अगर वो दखल देना भी चाहता है तो अगली तख्ती पर हिदायत पढ़े। दरोगा जिन्नात ने अगली तख्ती उठाई जिस पर लिखा हुआ था, ऐ वो इंसान जो निहायत खुशबख्त और खुशकिस्मत है जो इस तिलिस्माती महल में आया है। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। आप वाहिद आदमजाद हैं जो इस तिलिस्माती मकान में आए हैं। हमें इल्म है आप इन मुकद्दस और अजीम जिन्नात के दोस्त ही हो सकते हैं जो सदियों से आपका इंतजार हो रहा था। हम आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं। आपका आना मुबारक हो। आपके आने से हमें बहुत खुशी हुई। आपके लिए एक हिदायत है जिसके लिए आपको अगली तख्ती उठानी होगी। दरोगा शाही किला ने तीसरी तख्ती उठाई जिस पर लिखा हुआ था कि 5 नसीहतें हम आपको करते हैं। इन 5 नसीहतों को आप मान जाएं तो आपकी नस्लें और आप खुशगवार हवाओं को लेंगे। बेहतरीन खुशबू सदा इर्द गिर्द रहेगी। रिज्क आप पर छांव करेगा। दरोगा शाही किला ने तीसरी तख्ती उठाई जिस पर लिखा हुआ था कि 5 नसीहतें हम आपको करते हैं। इन 5 नसीहतों को आप मान जाएं तो आपकी नस्लें और आप खुशगवार हवाओं को लेंगे। बेहतरीन खुशबू सदा इर्द गिर्द रहेगी।
رزق آپ پر چھاؤں کرے گا، برکتیں نچھاور رہیں گی، خوشیاں موئزن رہیں گی، سبز لباس سدا آپ کے تن پر رہے گا، سنہری تاج آپ کے سر کو ہمیشہ چھوتا رہے گا، آپ کے سر پر ہمیشہ بادل رہیں گے جو ہلکی پھوار میں آپ پر نورانیت اور روحانیت برساتے رہیں گے۔ ہم آپ کو وہ 5 چیزیں دیتے ہیں، اس کے لیے آپ کو اگلی تختی دیکھنی ہوگی۔ دروغہ جنات نے اگلی تختی اٹھائی، اس پر لکھا ہوا تھا، کیسا خوش قسمت انسان ہے جس کا صدیوں سے انتظار تھا، اور صدیوں سے یہ 5 چیزیں ہم اس کے لیے تیار کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ اس کے اہل تھے تو ہم نے آپ کو یہ 5 چیزیں دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ آپ اپنی پیشانی پر ایک نور کی تجلی دیکھ رہے ہیں جو شاید آپ کو نظر نہ آئے، لیکن جس نے دل کی آنکھیں روشن کر لی ہیں وہ آپ کے ماتھے پر نور کی تجلی ضرور دیکھے گا، اور جس نے دل کی آنکھیں روشن کر لی ہیں وہ آپ کی طریقوں کو ہمیشہ روشن دیکھے گا۔ وہ اس طرح کہ جہاں آپ لیٹے ہوں گے وہاں بظاہر اندھیرا نظر آئے گا، لیکن دل کی روشنی والا وہاں نور ہی نور دیکھے گا۔ اے وہ خوش بخت انسان جس کے ہاتھ میں یہ مرمری تختی ہے۔ وہ 5 تحفے دیتے ہوئے لکھا تھا کہ ہم آپ کو وہ 5 نصیحتیں ضرور دیں گے جس کے واقعی آپ مستحق ہیں، لیکن خیال کیجئے گا، اپنے دل کے برتن کو بڑا رکھیے گا اور اپنے دل کی دنیا کو آباد رکھیے گا، اور مخلوق کی خدمت اور خیر خواہی کو کبھی نہ بھولیے گا۔ کیا واقعی آپ 5 چیزیں لینا چاہتے ہیں؟ تو اگلی تختی میں وہ 5 چیزیں آپ کا انتظار کر رہی ہیں۔ دروغہ جنات شاہی قلعہ نے اگلی تختی اٹھائی، اس میں لکھا ہوا تھا کہ وہ 5 سنہری حروف ہیں جن کو کر کے اور جن پر عمل کر کے آپ زندگی کی خوشیاں، خوشنما برکتیں اور رعنائیاں لے سکتے ہیں۔ آئیے ہم آپ کو وہ 5 چیزیں دیتے ہیں۔ پہلی چیز، حروف تہجی کا حرف واو۔ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ ہمیشہ وضو کے ساتھ رہیں اور واضح نشانی کو پا جائیں گے۔ واضح نشانی یہی ہے کہ اللہ نے کائنات میں جو برکتوں کے دروازے رکھے ہیں وہ آپ کے لیے واضح ہو جائیں گے۔ دوسرا، الف، آخرت کی یاد کو ہمیشہ سامنے رکھیں، اللہ کی محبت کو پا جائیں گے اور اللہ کے تعلق کو حاصل کر لیں گے۔ تیسرا، میم، معرفت کو تھامے رکھیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ہر طرف اپنے سینے کی قیمتی گوشے میں رکھیں، آپ قیامت کے دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پا جائیں گے۔ چوتھا، یہ یقین کی دنیا کو کبھی کمزور نہ ہونے دیں، آپ ہمیشہ یاسری اور حاضری اور حضوری کی نعمت سے مستفیض ہوتے رہیں گے۔ پانچواں، فا، حرف یا فتح کو ہر نماز کے بعد سانس روک کر ہلکی نورانی روشنی اور نور کے تصور کے ساتھ صرف 11 دفعہ پڑھتے رہیں۔ زندگی میں ہر فتح و کامیابی کا دروازہ ہر وقت کھلتا رہے گا، کبھی بند نہیں ہوگا۔ اس کی وضاحت کے لیے اگلی تختی اٹھائیں۔ دروغہ جنات نے یعنی دروغہ شاہی قلعے نے اگلی تختی اٹھائی تو اس پر لکھا ہوا تھا، ہماری بات ختم ہوئی، یہ تختی نہیں تھی، راز و نیاز کے کچھ مومے تھے جو ہم نے آپ کو دے دیے، اس کو سنبھال کر رکھنا اور اپنی نسلوں تک پہنچانا، یہ ہم نے آپ کے ذمہ لگا دیا۔ آج ہی ہم آپ کی رخصت کرتے ہیں، نیک بختی اور خوشی کی مسرت کی ہلکی بارش کے ساتھ۔ آپ کا آنا مبارک، آپ کا جانا مبارک۔ تختیوں کا سلسلہ ختم ہوا۔ دروغہ شاہی قلعہ کہنے لگا کہ حضور، میری عمر اس وقت 736 سال ہے۔ میرے پردادا نے ایک وصیت کی تھی کہ ایک شخص ایسا آئے گا جس میں آپ کا نام اور آپ کی شکل اور پورا حلیہ بیان کیا۔ یہ صدیوں سے اس شخص کے انتظار میں ہے، یہ اس کو دے دینا۔ میری درینہ خواہش تھی، اب وہ وقت آن پہنچا ہے اور لمحہ آن پہنچا ہے، اور آپ کو وہ روشنی کا وہ نورانی اور سنہری پیغام دیا جائے جو صدیوں سے آپ کا انتظار کر رہا تھا۔ یہ کہہ کر شاہی قلعہ کے دروغہ نے میرا ہاتھ چوما، اور اس کے دیکھتے ہی دیکھتے جتنے دروغہ تھے سب نے میرا ہاتھ چومنا شروع کر دیا، اور آن ہی آن میں بے شمار دروغوں نے میرے ہاتھ چومے۔ میں خاموش کھڑا رہا، اللہ کی رحمت سے میرا سر جھک گیا اور اس کی عطا پر میری گردن سرنگوں ہو گئی کہ میں شاید اس قابل تھا یا واقع نہیں تھا۔ یہ اندر کے خیال و گمان میری سوچ میں مسلسل تڑپ رہے تھے۔ میں اسی میں کھویا ہوا تھا کہ شاہی قلعے کے دروغہ نے مجھے نہایت ادب سے پکارا، ہمارے آقا، آئیے ہم آپ کو ایک اور چیز دکھاتے ہیں۔ میں اس مرمری سفید محل کو مسلسل دیکھتا رہا۔ محل ہی کیا تھا، ایک انوکھی دنیا تھی، ایک انوکھا نظام، ایک انوکھی دنیا کی انوکھی کیفیت تھی، میں جس کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ وہاں جا کر کائنات کے اور راز کھلے جنہیں میں بیان نہیں کر سکتا۔ اگر میں بیان کر دوں تو کوئی مجھے مانے گا نہیں، یا مجھے جھوٹا کہے گا، یا دیوانہ، یا مجھے دکاندار کہے گا، یا بازاری، کیونکہ ان 4 الفاظ کے علاوہ ان کے پاس کوئی دوسرا لفظ ہے ہی نہیں، کیونکہ وہ اس دنیا کو جانتے ہی نہیں۔ یہ رازوں کی دنیا ہے اور یہ کائنات رازوں سے بھری ہوئی ہے۔ صرف اللہ ہی جانتا ہے کہ اللہ کے پاک جس بندے پر یہ راز کھول دے
या अल्लाह पाक जिस बंदे पर ये राज खोल दे वही जान सकता है। मेरे मन में नामालूम क्या हुआ, मैंने इनसे कहा नहीं वापस चलें। हालांकि इनका कुछ और तिलिस्माती दिखाने का इरादा था, लेकिन इन मरमरी तख्तियों ने मुझे ऐसा सरशार कर दिया कि मुझे अब कायनात की कोई चीज अच्छी नहीं लग रही थी। मेरे हुक्म को हुक्म समझते हुए वो बादल खास्ता वापस हुए। दरोगा शाही कला आगे, मैं इनके पीछे सहाबी बाबा और दूसरे जिन्नात और बोने इनके पीछे थे। दरवाजे तक उन्होंने मुझे रुखसत किया। हम वापस इसी जन्नाती महल में आ गए। इसको फिर से देखना शुरू किया। अजीब व गरीब नक्शो निगार बने हुए थे। जगह जगह ऐसे तिलिस्मात बने हुए थे जिसको हाथ लगाने से कायनात के रंगारंग मनाजिर दिखाई देते। वो मैं देखता रहा। इसके बाद फिर वापस लौटा। इस रास्ते से वापस होते ही वो दीवार आपस में मिल गई। शाही किला के दरोगा ने मुझे वो पत्थर दिया और अर्ज किया कि ये पत्थर यहाँ की चाबी है। आप जब भी इस पत्थर को इस दीवार के साथ लगाएंगे ये दरवाजा खुल जाएगा। इस दरवाजे के बड़े बड़े यहाँ रहने वाले बादशाहों को भी खबर नहीं थी। सिर्फ यहाँ के बादशाह औरंगजेब, आलमगीर दिल्ली से यहाँ आते थे और कुछ देर यहाँ बैठते थे, लेकिन सफेद महल में वो भी नहीं गए। ये पत्थर हमेशा यहाँ के दरोगा जिन्नात के पास रहा है। आप चाहें तो हमारे पास रख छोड़ें, आप चाहें तो अपने साथ ले जाएं। मैंने पत्थर अपने पास रख लिया और अपनी अबा की जेब में डाल लिया।